عمر ایوب صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کہیں اور سے چل رہے ہیں، یہ کیا تاثر دے رہا ہے یہ بات ان کی، اور یہ کتنی پریشان کن بات ہے آپ لوگوں کے لیے، جماعت کے لیے؟ دیکھیں، ظاہر ہے یہ تسلی بخش صورتحال نہیں ہے۔ میں عدالت میں موجود تھا جب ضمانت کا آرڈر سنایا گیا، اس وقت 1 بھی نہیں بجے تھے، میرا خیال ہے 12:30 بجے کا وقت تھا۔ جو ہماری ماتحت عدالتیں ہیں ان کا پہ جو وقت ہے وہ 3 بجے 3:30 بجے تک ہوتا ہے۔ فوراً ہم ہائی کورٹ سے گئے ڈسٹرکٹ کورٹس کی جانب یہ کہنے کے لیے کہ اب ضمانت ہو گئی ہے، تو جو پروسیس ہوتا ہے، روپکار جاری ہوتی ہے جس کو لے کر ہم نے پھر اڈیالہ جیل جانا تھا، وہ جاری کیا جائے تاکہ ہم ان کو آج گھر لا سکیں۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ 2 جج صاحبان جو موجود تھے جن کے ذریعے یہ روپکار ایشو کرائی جا سکتی تھی، دونوں کو اچانک کوئی ہنگامی صورتحال درپیش آ گئی اور وہ اپنی عدالت سے اٹھ کر چلے گئے اور وہاں تالے لگے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے جو تسلسل سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، مذاق اڑانا عدالتی فیصلوں کا، آئین کا، قانون کا، ہر چیز کو تابع کر دینا اپنی خواہش کے۔ نہ قاعدہ ہے، نہ اصول ہے، دھونس ہے صرف۔ تو یہ اسی کا آج ہم نے تسلسل دیکھا۔ اب کل ہم امید کرتے ہیں کہ یہ روپکار کے جاری ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہوگا اور وہ گھر آئیں گی، لیکن آج اور کل کے درمیان کیا ہوتا ہے اس ملک میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے ظاہر ہے ہمیں تشویش۔ ٹھیک ہے صاحب، کیا یہ خدشہ ہے آپ کو یا پارٹی کو کہ جو ہوتا آیا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی، کہ مزید کوئی نیا کیس یا مقدمہ درج کر دیا جائے ان کے خلاف اور وہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہو جائے اور وہ جیل سے باہر نہ آ سکیں؟ جی ظاہر ہے یہ ممکن ہے، یہ ہم نے بارہا ہوتے دیکھا ہے۔ دیکھیں، پورے ملک میں جہاں FIRیں درج ہیں اس میں 10 لوگوں کا نام ہوتا ہے اور ساتھ لکھ دیتے ہیں متعدد نامعلوم افراد۔ اب کہیں پہ بھی وہ ان کو متعدد نامعلوم افراد کی فہرست میں شامل کر دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور کہیں جی اب ہمیں شواہد ملے ہیں کہ انہوں نے بھی آگ لگائی، بلوا کیا، جو بھی کیا، اور ان کو دھر لیں، ہم نے تو ان کو میاں والی لے کے جانا ہے گرفتار کر کے۔ کوئی روک نہیں سکتا اس ملک میں، اب نہ شرم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ تو جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، ہم بہرحال لڑتے رہیں گے، عدالتی سطح پہ لڑیں، سیاسی سطح پہ ہم قوم کے سامنے بیٹھے ہیں، قوم یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے، کس قسم کی فسطائیت کا شکار ہم ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ قوم کے سامنے، آخری فیصلہ قوم کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب بشرا بی بی کا کیس تو ایک طرف، دوسری طرف آپ لوگوں کے پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، ان کا بھی جیل سے باہر نہ آنا، بلکہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا وہ بھی تھم جانا، اور پنجاب حکومت نے مزید اس میں ڈیلے بھی، مطلب وہ اس کو بھی مزید مؤخر کر دیا کہ بھئی 25 اکتوبر تک ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ یہ کتنی تشویشناک بات ہے، اور اس کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا باہر، یا کوئی پارٹی کی حکمت عملی کا بھی کوئی مسئلہ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، یہ پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو دنیا سے کاٹ دیا جائے۔ جب 4 دن قبل مجھے ملنے کی اجازت دی گئی 4 رفقا کے ساتھ، تو جو ان کی ہم نے صورتحال دیکھی وہ بالکل تسلی بخش نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ 3 اکتوبر کے بعد 5 دن مکمل طور پہ بجلی بند کر دی گئی، اس کے بعد 10 دن تک ان کو بالکل ان کا جو جیل سیل ہے 8x8 کا، اس سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے ان کو صرف 1.5 گھنٹے کے لیے کوریڈور میں واک کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ ورزش نہیں کر سکتے، ایکسرسائز سائیکل وہاں پڑی ہوئی ہے اسی کوریڈور میں، ان کو استعمال نہیں کرنے دی جاتی۔ کوئی ٹی وی نہیں ہے، اخبارات نہیں ہیں، وہ دنیا سے بالکل ان کو کاٹ کے رکھا راجہ گیا، اور صاحب، یہ کیا یہ سلسلہ بات چل درست رہا ہے؟ ہے، پہلے 19 تک تھا۔ جی، یہ بات درست ہے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ کو نظر آیا ہوگا، خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ان کو شیو بھی نہیں کرنے دی گئی۔ جی، ان کی 1 ہفتے کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، اب جو دیکھا ہم نے وہ تو یہی ہے۔ لیکن دیکھیں، وہ بہت پرہمت انسان ہیں، انہوں نے کوئی کسی قسم کی اپنی ذات کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں کی، صرف واقعات بتائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور ان کا یہ کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں ٹوٹنے والا نہیں ہوں، میں فوجی عدالت بھی دیکھ لوں گا۔ لیکن ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ فوجی عدالتوں میں جائے، یہ غیر آئینی ہوگا، بالکل یہ ایک غیر قانونی عمل ہوگا، اور اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور میں پھر کہتا ہوں پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ بالکل اب کوشش ان کی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل دنیا سے کاٹ دیا جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر کون سی سیکیورٹی تھریٹ ہو گئی کہ
کہ ان کی بہن نہیں مل سکتی، ان کے معالج نہیں مل سکتے، ان کے وکلاء نہیں مل سکتے، اس میں کوئی سیکیورٹی تھریٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ مڈیالہ جیل ایک قلعہ ہے، سخت وہاں پہ سیکیورٹی ہے، بالکل اور صحیح ہے۔ بہت چھان بین کر کے دیکھ کر اندر بھیجا جاتا ہے۔ کیوں ہم اندر نہیں جا سکتے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ کسی سے مل نہ سکے۔ ان پہ یہ ذہنی ایک طرح سے ٹارچر ہے۔ اس کو کسی بھی ٹارچر کی آپ تشریح میں دیکھیں، تشدد کی، تو یہ تشدد کے زمرے میں آنے والی بات ہے کہ 1.5 گھنٹہ صرف 24 گھنٹوں میں سے آپ ایک شخص کو باہر نکلنے نکلنے کی دیں، اور وہ اجازت بھی دیتے ہیں، ایک بالکل کوریڈور میں جیل کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ تو سلمان صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انکمیونیکاڈو اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب ان سے آپ لوگوں کی بات ہوتی تھی یا ملاقات ہوتی تھی تو آپ لوگ مزاحمت کر رہے تھے، آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے، جب ظاہر ہے ان سے وہ رابطہ کٹ گیا تو آپ لوگوں کو ظاہر ہے کوئی انسٹرکشنز نہیں آ رہی تھی، تو آپ لوگ اس طرح سے احتجاجی جو حکمت عملی ہے وہ نہیں بنا سکے؟ کیا یہ اس کا پرپز آپ کو سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان سے جو براہ راست گفتگو ہے اور جو ان کا پیغام ہے وہ قوم تک نہ پہنچے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ان کا پیغام تو پہنچا ہوا ہے قوم تک، قوم جانتی ہے وہ کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں مزاحمت بہرحال کرنی ہے۔ جو عدالتی نظام ہے، جو عدالتی عمل ہے، تو وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جس طرح روز تمسخر اڑایا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر مکمل غلبہ پانے کی کوشش ہے کہ منظور نظر جج جو ہیں صرف وہ سنیں آئینی نوعیت کے معاملات۔ جب کسی کے ساتھ جیل میں بدسلوکی ہو، قانون سے ماورا کوئی عمل کیا جائے، تو ہم ایک آئینی درخواست دیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ درخواستیں اب مطیع فرما بردار ججوں سے سنوانے کی خواہش ہے۔ جب ایسی صورت ہو کہ ہر دروازہ عدالتی بند کر دیا جائے تو پھر کوئی چارہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ عوام باہر نکلے، مزاحمت کرے، احتجاج کرے۔ احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے، اور یہ احتجاج ہمیں کرنا پڑے گا اور جلدی کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے عوام اس کے، میں سمجھتا ہوں، منتظر بھی ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔